اللہ فرماتے ہیں مومنین کامیاب ہو گئے. ہمارے ہاں دولت اور شہرت والے کامیاب ہو گئے. صحت، دولت، شہرت، تین قسم کے لوگ ہمارے ہاں کیا کہلاتے ہیں؟ کامیاب. قد افلح المؤمنون، اللہ کی نظر میں صرف وہ لوگ کامیاب ہیں جو مومن ہیں. مومن سے مراد اللہ پر، اس کے پیغمبروں پر اور اس کی آسمانی کتابوں پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، جس کو ایمان مفصل کہا جاتا ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ قد افلح المؤمنون. یہ مومنون کو واضح کرنا ضروری تھا نا، کہ اللہ فرماتے ہیں کامیابی کی سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان. اور ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ایمان مفصل. اس میں نہ اہل حدیث کا اختلاف، نہ دیوبندیوں کا، نہ بریلویوں کا، نہ حنفیوں کا، نہ شافیوں کا. تو اتفاقی چیز ہے، اور وہ اسلام میں داخلے کے لیے وہی کافی ہے. تبھی جب بھی کوئی غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے تو ہم اس کو وہی پڑھاتے ہیں. آمنت باللہ وملائکتہ، میں اللہ پر ایمان لایا، اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اس کی کتابوں پر. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اس کے تمام پیغمبروں پر، والیوم الآخر والقدر والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، موت کے بعد دوبارہ زندگی ہوگی. اور اس میں ختم نبوت بھی شامل کر لیں. شروع میں علماء نے اس لیے شامل نہیں کیا کہ یہ تو ایسا اجماعی عقیدہ تھا کہ 2 اور 2 4 کی طرح نا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو واضح ہوتی ہیں، لیکن اب چونکہ قادیانیوں نے ایک لفڑا ڈال دیا ہے تو ختم نبوت پر ایمان بھی غیر مسلم کو کہلوانا چاہیے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں. اسی طرح عذاب قبر کا عقیدہ، یہ بھی قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے. اور والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اچھی اور بری تقدیر دونوں کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ کے. جو کچھ ہو رہا ہے پہلے سے طے شدہ ہے. وہ کوئی غم پہنچا، حدیث میں آتا ہو نہیں سکتا تھا کہ یہ غم نہ پہنچے. کوئی خوشی پہنچی ہے، ہو نہیں سکتا تھا کہ نہ پہنچے. یہ ہو کہ جو بھی ہو رہا ہے وہ ہو کے رہنا تھا. سمجھتے ہو؟ تو کامیابی کی پہلی شرط یہ والا ایمان ہے. سمجھتے ہو؟ آگے اللہ فرماتے ہیں دوسری کامیابی کی علامت الذین هم فی صلاتهم خاشعون. ایمان کے بعد سب سے پہلے کیا ہے؟ اچھا، ایمان میں توحید بھی ہے، اللہ پر ایمان. قرآن کہتا ہے وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. بہت سے لوگ اللہ پر ایمان لے کر آتے ہیں، ساتھ میں شرک بھی کر رہے ہو. عیسائی بھی کہتے ہیں ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، پھر کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ کہتے ہیں اس ماننے کی تکلف کی ضرورت نہیں ہے. جب بیٹا تو اسی کی جنس میں سے ہوتا ہے، تو اللہ کا تو مثل کوئی بھی نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے. بیٹا باپ جیسا ہوتا ہے کہ کہتے ہیں نا ناک دادا پہ گئی ہے، آنکھیں. اور شرارتی اگر ہو تو بیوی کہتی ہے بالکل باپ پہ گیا ہے. ٹھیک ہے نا، بالکل کس پہ گیا ہے؟ باپ پہ گیا ہے. تو بیٹا نہیں ہو سکتا اللہ کا کوئی. تو عقیدہ توحید ہے، اس میں یا اللہ مدد ہوگا، یا رسول اللہ مدد نہیں چلے گا، یا غوث آدم مدد نہیں چلے گا، قبروں سے مانگنا نہیں چلے گا. اگر کرنا ہی ہے پھر اللہ کہتا ہے پھر یہ مجھ پر ایمان کے تکلف کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. دوسری کامیابی کی علامت، پہلی ایمان جس میں عقیدہ توحید سب آ گیا. دوسری بات، نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں. جس کی نماز میں خشوع نہیں ہے اللہ کی نظر میں وہ کامیاب نہیں. تراویحوں میں کیسا بیڑا غرق ہو رہا ہے نمازوں کا یار. یوٹیوب پہ آ رہی ہوتی ہیں گاؤں دیہاتوں کی تراویحاں، ان الذین آمنوا تعلمون، ٹھک رکوع، ٹھک قوما، ٹھک سجدہ. تسلی سے 3 تسبیحات تو پڑھ لو. تو نماز کو خشوع و خضوع سے پڑھو. اچھا، ایک اہم آپ کو پوائنٹ کی بات بتاتا ہوں. جس کا نماز میں دل نہ لگتا ہو نا، ہمت کر کے ایک دفعہ 100 رکعت کی نیت باندھ لے. وہ 100 نہیں تو 50 رکعت پڑھ لے. جس کام میں دل نہ لگ رہا ہو نا، وہ ایک دفعہ تمیز سے کر لو، اگلے دن سے دل لگنا شروع ہو جائے گا. یہ میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں. آپ 50 رکعتوں کی نیت باندھ لو. 50 رکعتوں کے بعد نا پھر آپ کو تسلی سے پڑھو 50 رکعتیں، عادت پڑ جائے گی آپ کو، دیکھنا. تو اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. تو اللہ نے فرمایا ہم فی صلاتہم خاشعون. جنتیوں کی دوسری علامت کیا ہے؟ نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں، ٹرخاتے نہیں ہیں. تراویح میں رکوع میں تسلی سے 3 دفعہ سبحان ربی العظیم.
قومے میں جانے کے بعد تسلی سے ربنا لک الحمد، بہتر ہے تھوڑی لمبی دعا پڑھ لو، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اس سے کم از کم کچھ دیر تو اسٹے ہوگا نا، ورنہ یوں ٹھڑک کر کے اٹھتے ہیں بس، تھڑک کر کے سردے میں ڈائپ لگانے کی فکر ہوتی ہے. تو تسلی سے کم 3 دفعہ امام کو چاہیے تسلی سے تسبیح پڑھے. سردے میں بھی 2 سردوں کے درمیان تھوڑا سا بیٹھے دعا پڑھ لے، اللہم اغفر لی وارحمنی وہادنی وارزقنی واجبرنی وارفعنی، یہ دعا سنت سے ثابت ہے. 2 سردوں کے درمیان یہ دعا پڑھ لے گا نا تو ایک دم ٹھک کر کے دوسرا سجدہ نہیں ہوگا. مجھے تو بہت وحشت ہوتی ہے کسی ایسے امام کے پیچھے کھڑے ہو جاؤں نا جو یوں 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 کر رہا ہے. اب چھوڑ دے، اس سے بہتر ہے آدمی آرام سے بیٹھ کے چائے پیے گھر جا کے. تو ٹرخا کیوں رہا ہے؟ اس سے عادت خراب ہوتی ہے، باقی نمازیں بھی پھر ایسے ہی ہو جاتی ہیں. تو اس کا خوب خیال کریں. آگے اللہ فرماتے ہیں والذین هم عن اللغو معرضون، ایمان والے جو کامیاب ہو گئے یہ وہ لوگ ہیں جو لغویات سے اعراض کرتے ہیں. لغویات کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ کام جس کا نہ دین میں کوئی فائدہ اور نہ دنیا کا کوئی فائدہ، ایویں ہی بیٹھا ہوا ہے بس، ایویں ٹائم پاس کرنے کے لیے کوئی تلاش کر رہا ہے. ہم تو حیران ہے یار، ٹائم ہم سے رک نہیں رہا. روک لیں کسی طریقے سے ٹائم پاس نہ ہو، اور دنیا کہہ رہی ہے ٹائم کو کیا کرو، پاس کرو. جب انسان دین پر چلتا ہے نا تو اس کی یہ تمنا ہوتی ہے کاش جو زمانہ میں نے بے دینی میں گزار دیا نا وہ مجھے دوبارہ مل جائے، میں کہاں پہنچ جاؤں اب. کتنے لوگ میں نے دیکھے ہیں 40 سال میں توبہ کی، کہتے ہیں یار بہت دیر سے توبہ کی، بڑا نقصان ہو گیا. ہم چاہتے ہیں ہم دوبارہ پرانی زندگی میں جائیں، اس وقت توبہ کریں تو اس 20 سال میں کیا کچھ کر لیتے ہیں. تو ایسے تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ جس کا نہ دین میں کوئی فائدہ نہ دنیا میں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کھیل کود چھوڑ دو، کسی حد تک کھیل کود ہنسی مذاق میں دلچسپی لینا یہ بھی ہماری مینٹلی ہیلتھ کے لیے ضروری ہے. جو صوفی بن کے بیٹھ جاتے ہیں نا اور کھیل کود ہنسی مذاق چھوڑ دیتے ہیں، سب سے پہلا ان پہ پتہ ہے کیا وبال آتا ہے؟ تکبر پیدا ہو جاتا ہے ان کے اندر، ایک وقار، اور وہ ہر وقت ایسے اپنی وہ ایک پرسنالٹی بنا لیتے ہیں. وہ پرسنالٹی ان کی کھوپڑی کو کیا کر دیتی ہے؟ آؤٹ. تو تھوڑا سا ہنستا بولتا اچھلتا کودتا، کبھی کبھار گٹر کے ڈھکن پہ بھی بیٹھ جایا کرو کبھی کبھار. نارمل لائف والا آدمی کیا ہوتا ہے؟ مینٹلی ہیلدی ہوتا ہے. اور جو پھوں پھاں لگا کے رکھتا ہے نا ہر وقت، وہ اوپر سے کیا ہو جاتا ہے؟ وہ جیسے ہارر مووی ہوتی ہے نا وہ ایسا بن جاتا ہے. کوئی ہارر مووی دیکھ لو یا اس کو دیکھ لو ایک ہی بات ہے. ہر وقت بعض لوگ ایسے ہر وقت ایسے نا غصے میں بیٹھے رہتے ہیں. تو کچھ ہماری سوسائٹی میں ہوتے ہیں کچھ اس طرح کے لوگ جو ہر وقت منہ پہ ان کے کیا بجے ہوئے ہیں؟ 12، ناک پہ مکھی بیٹھی رہتی ہے ہر وقت. تو اللہ کو ایسا آدمی پسند نہیں ہے. تو ہاں، تو میں نے بتایا وہ کھیل جو آپ کی مینٹلی ہیلتھ یا جسمانی ہیلتھ کے لیے ضروری ہے وہ لغویات میں داخل ہے ہی نہیں. تبھی حدیث میں آتا ہے ہر کھیل باطل ہے سوائے 3 کھیلوں کے، ہر کھیل باطل ہے سوائے 3 کھیلوں کے. خوب سمجھ لو یہ مسئلہ. جب بھی حدیث میں آتا ہے نا 3 چیزوں کے 4 چیزوں کے، تو اس سے عدد مراد نہیں ہوتا. یہ صرف آپ کو یاد کرانے کے لیے کہ جو بھی ان 3 جیسے ہوں گے وہ بھی اسی میں داخل ہیں. تو ان 3 کھیلوں میں نبی نے گھڑ سواری، تیر اندازی اور اپنی زوجہ کے ساتھ ملاعبہ، گپ شپ لگانا، باتیں کرنا. بیوی کے ساتھ بیٹھ کے ٹائم ویسٹ بھی کرو گے نا گپ شپ میں تو اللہ کی نظر میں وہ ویسٹنگ میں شمار نہیں ہوگا. کیونکہ تعلق بڑھتا ہے. بیگم سے کیا آدمی بیٹھ کے کیا ایسی باتیں کرے؟ پھٹا ہو جائے گا. وہ پی ٹی آئی کی نکلی، آپ جے یو آئی کے نکلے، کیا خیال ہے؟ تو ادھر ادھر کی پھینکے گا، لمبی لمبی بیٹھ کے باتیں کرے گا. تو آگے ہم چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین هم للزکاۃ فاعلون، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. والذین هم لفروجہم، زکوٰۃ میں ہر طرح کے صدقے خیرات بھی آ گئی، ایک سائن ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں کامیاب لوگوں کی علامتیں والذین هم لفروجہم حافظون. یہ بڑا مشکل حکم ہے بھائی. فرمایا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. شرمگاہ کی حفاظت میں آنکھ بھی داخل ہے. بری نیت سے کسی نامحرم کو دیکھنا، اس کی بات